بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام حسن رضی اللہ کو زہر کس نے دیا؟ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن رضی اللہ کے شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ آج بتائیں گے کہ ظالموں نے آپ پر کس طرح کا ظلم کیا۔ حسن رضی اللہ وہ ہے جن کی وجہ سے کبھی کسی کا دل دکھا ہو۔ آپ لڑائی جھگڑے سے بالکل الگ رہتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ الٹی کرتے تو ساتھ میں کلیجے باہر نکل آتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے لاش پر لوگوں نے کس طرح ظلم کیا، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا، جس کو سن کر انسان کے کٹھور سے کٹھور دل بھی قابو نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے امام حسن رضی اللہ کو 2 بار زہر دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے دونوں ہی بار ظالموں کو ناکام کر دیا تھا اور حضرت امام حسن رضی اللہ کو شفا بخشی۔ لیکن جب تیسری بار آپ رضی اللہ کو زہر دیا گیا تو اس میں ہیرے کو پیس کر مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو بے خبر سونے کی عادت تھی، اور اس لیے کہ آپ کو رات کو پانی پینے کی عادت ہے، زیادہ پانی میں زہر ملا کر سو جاتی ہے۔ اچانک آپ نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر زینب رضی اللہ کو آواز لگائی۔ آپ کی آواز سن کر زینب رضی اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نانا جان، بابا جان اور امی جان مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ آپ نانا جان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچ لیا گیا اور مجھے بہت ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپ کو مدینے میں گالیاں دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ احد شریف لکھا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سید ابن مسیب رضی اللہ نے فرمایا، مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری تو آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس خواب کو سن کر سب لرزے ہوئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ نے کہا کہ بہن، میں نے خواب دیکھا ہوا ہے۔ تو زینب رضی اللہ نے کہا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ آپ نے مشکیزہ لانے کو کہا، اور جب پانی پیا تو اس میں پہلے سے ڈالا گیا ہیرا پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شیشے کی وجہ سے آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، کچھ نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض جگہ لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ الٹی کرتے تو یہ کلیجے کے ٹکڑے باہر گرتے۔ ذرا سوچئے، یہ ہیرے کیا ہوتے ہیں؟ اس کو شیشے پر چلائے تو شیشہ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ بھی ہے۔ اس پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح وجہ پیش نہیں کیا۔ جب آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو آپ نے حسین رضی اللہ کو بلایا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ آئے اور آپ کی حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے اور کہا، بھائی بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے کہا کہ بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا اور تم اس کا قتل کرو گے، اس لیے رہنے دو، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ نے قاتل کا نام نہیں بتایا تو حتمی طور پر کسی کو ذمہ وار ٹھہرانا مورخین نے اسے نامناسب بتایا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے
تو امام حسن رضی اللہ نے امام حسین رضی اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو حسین رضی اللہ نے کہا بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ جب حسن مصطفیٰ رضی اللہ نے سنا تو کہا بھائی نانا کو حدیث مبارک یاد ہے؟ وہ آج مکمل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ حدیث مبارک کیا ہے؟ آپ نے بتایا جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو میرے نانا جب معراج تشریف لائے تھے تو معراج پر جنت کو سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور دوسرا لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ لے جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے کہا ہرا حسن رضی اللہ اور لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ کی محبت میں رضوان بھی روتے ہیں جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا، لیکن یہ امام حسن اور حسین رضی اللہ کی شہادت ہے۔ جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرا اس لیے ہے کہ امام حسن رضی اللہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا جسم اور چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور یہ لال اس لیے ہے کہ امام حسین رضی اللہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا تو شہادت کی وجہ سے حسین کا جسم خون سے لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا اور ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسن رضی اللہ نے کہا حسین نانا کو یہ حدیث مبارکہ سچ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت حسن رضی اللہ کا بڑا بیٹا جس کا نام قاسم جو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کی عمر صرف 7 سال تھی وہ وہیں موجود تھے۔ ان کے ماں کی نام فروہ رضی اللہ تھا۔ وہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اپنے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حسن رضی اللہ نے اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی تعبیذ کھولنے کو کہا۔ جب امی فروہ رضی اللہ نے تعبیذ کھول کر حسن رضی اللہ کو دیا تو آپ نے قاسم رضی اللہ کو پاس بلا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم سب شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت یہ تعبیذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد آپ نے حسین رضی اللہ کو پاس بلا کر وصیت فرمائی حسین تو صبر سے کام لینا اور جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میری تمنا ہے کہ مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کرنا، میں ان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو شہید ہو گئے اور اس طرح آپ کا پورا جسم ہرا ہو گیا تھا اور کلیجے اور آنتوں کے ٹکڑے ہو کر الٹی کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ تاریخ کا یہ بھی بدترین دن ہے جب آپ کے جنازے کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس لایا گیا اور آپ کو ان کے قدموں میں دفن کرنا چاہے تو بنی امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جس کو دنیا ماروان کے نام سے جانتے ہیں، جس کو آقا اس پر لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ تو حسین رضی اللہ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں ان کو یہیں دفن کروں، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے اس ظالم نے اپنے کمان سے تیر نکالا اور حسن رضی اللہ کی لاش پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک انسان جو لاش پر بھی تیر چلایا، لوگ کہتے ہیں کو مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، انہوں نے کیا ہی کیا ہے؟ اس واقعے سے انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کی بڑائی کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس ظالم نے حسن رضی اللہ کے لاش پر
تیر چلایا تو خون کے پھوارے نکل پڑے، تو لوگوں نے کہا کہ جنازے پر دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ لاش کو رنگین نہ لے جایا جائے۔ یہ بھی امام حسن رضی اللہ کی کرامت ہے کہ ان کو 2 کفن نصیب ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسن رضی اللہ کی یہ بھی وصیت تھی کہ جب مروان آڑے آئے تو آپ کو امی جان کے قدموں میں دفن کیا جائے، لہٰذا آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسن رضی اللہ اور تمام اہل بیت کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔